أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ المعارج ہے، جس کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر کیا ہے، اور ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، اور قیامت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آپ ہمیں ڈراتے ہیں، آپ ہم پر جلدی عذاب لے آئیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا عذاب واقع ہونے کا، کہ اس نے کہا کہ عذاب واقع ہو جائے، عذاب ہم پر آ جائے۔ اب یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد کافرین اور مشرکین ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم پر جلدی عذاب لے، ہم دیکھیں اپنے آنکھوں سے عذاب کیسا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں مراد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور لوگوں نے بہت زیادہ تنگ کیا، ذہنی ہر طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ستایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مطالبہ ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے للکافرین، اور یہ عذاب ہوگا کافرون کے لیے، منکرین کے لیے، لیس لہ دافع، پھر جب عذاب ان پر آئے گا تو پھر عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا، کوئی ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ ذی المعارج، عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا، یعنی آسمان والا ہے، آسمان کی ملکیت اللہ کی ذات کی ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، اور آسمان اور دنیا کا اللہ تبارک و تعالیٰ منظر بتا رہے ہیں کہ فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ چڑھتے ہیں اس کی طرف فی یومن، ایک دن میں، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اور جس کی مقدار 1000 سال ہے، 50,000 سال، 50 کہتے ہیں 50,000 سال۔ اب مراد اس سے قیامت کا دن ہی ہے، کہ قیامت کے دن اتنا سخت دن ہوگا کافرین کے لیے کہ اس ایک دن کی کیفیت اور اس کا مقدار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 50,000 سال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ ان کی تکالیف، آپ کو جو پریشان کرتے ہیں، مصائب ڈالتے ہیں، طرح طرح کی اذیت دیتے ہیں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، آپ اچھا صبر کریں ان کی مخالفت میں۔ انہم یرونہ بعیدا، قیامت تو ہونی ہے اور یہ قیامت کو دور سے دیکھتے ہیں، یہ یقین نہیں رکھتے قیامت آئے گی۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم اس کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء، آگے اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کا ذکر کر رہے ہیں، قیامت جب واقع ہوگی تو آسمان کیا ہو جائے گا، تکون السماء کالمہل، کالمہل کہتے ہیں جیسے تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے آخر میں جو گند کچرا رہ جاتا ہے، تو اس طرح آسمان ہے بالکل بغیر ستونے کے مضبوط بنا ہوا، اس دن آسمان کے اندر شگاف ہو جائیں گے، سوراخ ہو جائیں گے، اور اس طرح ہو جائے گا جیسے تیل کی تلچھٹ، ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اللہ نے ان پہاڑوں کو زمین کے اوپر اس لیے رکھا تھا کہ زمین ہلنے نہ پائے، اور اس دن یہ اتنا سخت مضبوط پہاڑ بھی روئی کی طرح ہو جائے گا اور ہوا میں اڑتا رہے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کب کوئی مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان اپنے دوست کو بتاتا ہے، اس دن کوئی اس کا دوست نہیں ہوگا، کوئی اس کو بچانے والے نہیں ہوگا، نہیں پوچھے گا کوئی۔ یبصرونہم، اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے، یبصرونہم، ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھے گا، ان کو دکھائے جائیں گے، مگر وہ اس کا کام نہیں آئے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ اس دن کے عذاب کی ہولناکی کے بارے میں اپنی اولاد کو فدیہ دے دے، اپنے بیٹے کو فدیہ دے دے، فدیہ دے کے اپنی جان چھڑائے۔ اتنا سخت دن ہوگا کہ انسان کی سب سے زیادہ جو قریب چیز ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ اب اس دن وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے محبوب ترین اولاد بھی پیش کرے گا کہ یہ لو، اس کے بدلے میں مجھے آزاد کرو، میری جان چھوڑو، مجھ سے عذاب ختم کرو۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیویوں کے حوالے کرے گا فدیے میں، وأخی، اپنے بھائی کے حوالے کرے گا، وفصیلتہ التی، اور وہ خاندان جو اس کو پالتے تھے، جس کو پناہ میں رکھتے تھے۔
جس سے دنیا کے اندر انسان سب سے پہلے اپنے اولاد کوئی مصائب مشکلات ہوتی ہے تو اس سے رجوع کرتا ہے، پھر اپنی گھر والی، پھر اپنے بھائی، اس کے بعد اپنے خاندان والے. تو اللہ نے وہ ترتیب ذکر کی، اس دن یہ سب جو ہے دے دے گا. ومن فی الارض جميعا، زمین کے اندر جو کچھ ہے، اس کے طاقت میں جو کچھ ہوگا، مال دولت سب کچھ، لوگ دوست، کہہ رہے یہ سب لوگ صرف میری جان چھوڑا. ثم ینجی، کہ میری نجات ہو جائے. کلا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں. انہا لظا، یہ قیامت تو آگ ہے، شعلہ زن ہے. نزاعۃ للشوا، جو کھینچ لے گی، للشوا کلیجے کو، مطلب کھال تک پہنچ جائے گی انسان کے جسم کو. تدعو من ادبر وتولی، اور یہ قیامت کی آگ بلائے گی خود من، اس شخص کو جس نے منہ موڑا. دنیا کے اندر اس نے حقائق سے منہ موڑا، وتولی، اور پیٹھ پھیر لی، کہہ رہے یہ چھوڑو، یہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، اور حقائق سے اس نے منہ موڑ لیا. آج قیامت اور قیامت کی ہولناک کی قیامت کا عذاب اس کو خود پکارے گی. وجمع فعوا، اور اس نے جو کچھ دنیا کے اندر جمع کیا، فعوا، مال جمع کر کے اس کو گنتا رہا، حفاظت کی، اور وہ بھی اس کا کام لے گا. ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ انسان بے صبر ہوا ہے، بہت کم ہمت ہے. اذا مسہ الشر، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوع، جزع فزع کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوع، جب خیر پہنچتی ہے پھر جو ہے غرور کرنے لگ جاتا ہے، بخل کرنے لگ جاتا ہے. انسان کی یہ ایک حرص ہے، انسان کی ہوس ہے. پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس ٹائم اس کو اللہ بھی یاد آتا ہے. پھر جب فراوانی آتی ہے، نعمتیں آتی ہیں، اس کو خدا کو بھول جاتا ہے، خدا کے احکاموں سے منہ موڑ لیتا ہے. سوائے اس شخص کے المصلی، جو نماز پڑھتے ہیں. صرف نماز پڑھتے نہیں ہیں، الذین علی صلاتہم، ہمیشہ مسلسل نماز کی جو حفاظت کرتے ہیں. ہم صرف جمعہ کی پڑھتے ہیں، عید کی پڑھتے ہیں، تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہ نماز نہیں پڑھتا، تاکہ عام 5 وقت کی فرائض ہے وہ ہم سے چھوٹ جائے. اور دائمون، مسلسل پریشانی ہو، مصیبت ہو، بارش ہو، راستہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، ٹھنڈا پانی، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، اس کو تکلیف کے باوجود بھی اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے. والذین فی اموالہم، اس کے بعد اس دنیا کے اندر جو مال ہے، دولت، اس کے اندر معلوم حق ہے، اللہ نے واضح کر دی ہیں. زکوٰۃ کے اندر، صدقات کے اندر، غریب مسکین ارد گرد کے جو مستحق لوگ، اور للسائل، سوال کرنے والے، والمحروم، جو سوال نہیں کرتے ہیں، اور جو حقیقی مستحق ہے، ان کے اندر اس کے مال کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب مقرر کیا ہے. اب اس نصاب سے زیادہ اگر اس کے پاس آ گیا تو یہ حقداروں کو دے گا، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ہم نہیں دیتے. کوئی مانگنے آتا ہے پھر بھی جو ہے اس کو جان چھڑاتے، اسے باتیں سناتے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہی لوگ جو قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، برحق ہے قیامت آئے گا، جس کی وجہ سے یہ جو ہے دنیا کے اندر احتیاط کرتے تھے ہر معاملے کے اندر. ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کے سامنے اس دن جو ہے ذلیل ہوں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈر رکھتے تھے. ان عذاب ربهم غیر ممن، اللہ کا عذاب بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے یقین اپنے رب کا عذاب، یہ بے خوف نہیں ہے کہ انسان بے خوف ہو کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے، ہمیشہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف رہنا چاہیے. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. ہم دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے 2 ہونٹوں کے درمیان جو زبان ہے، اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دو. میں ازمن لکم الجنہ، قیامت کے دن تمہارے جنت کی ضمانت. آج یہی 2 چیزیں زبان کی حفاظت نہیں کرتے، چغل خوری، گلا، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، سب کچھ گالیاں اس سے ہی دیتے ہیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے. نفسانی خواہشات کے وقت ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. غلط راستوں پر، غلط جگہوں پر غلط عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، صرف اپنے گھر والی جو نکاح کے اندر ہے، او ما ملکت ایمانہم، یا جس باندی کی وہ ملکیت ہے. یہ وہ باندی جو خادمہ، جو پہلے اسلام کے اندر جو منڈیاں لگتی تھی، جسے قید، جنگ کے اندر قید کیا جاتا تھا، مرد ہوتے تھے ان کو غلام کی شکل میں بیچ دیا جاتا تھا، اور جو عورتیں ہوتی تھی وہ کنیز کہلائی جاتی تھی، لونڈی کہلائی جاتی تھی. تو اس وقت یہ نکاح حلال تھا، اور یہ رسم اور یہ رواج، یہ حکم سب کچھ ختم ہوگا. اب صرف یہی ہے کہ نکاح کرو اور بیوی بنا کے اس کے ساتھ مباشرت کرو، اس کے علاوہ اور کوئی بھی طریقہ نہیں ہے. فإنہم غیر ملومین، جو شخص، یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیا کہ جو اپنی گھر والی یا جو باندی اس کی ملکیت ہے، اس کے ساتھ مباشرت کرے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اس طرح کا حل تلاش کرتا ہے،
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے۔ شریعت نے جس چیز کا منع کیا ہے، اور آج کل ہم دیکھیں کتنا زیادہ بدکاری اور زناکاری، فحاشی، یہ اتنا زیادہ عروج پر ہو گیا کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور زنا اور بدکاری یہ بالکل آسان ہو گیا، اس کے لیے اتنے راستے آسان ہو گئے ہیں۔ آج تو عورت جس کو شریعت نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، گھر میں رہنے کا حکم دیا، آج اس کی جسم کو، اس کے لباس کو نمائش کیا جا رہا ہے پیسوں کے عوض۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر چیز پہ یہ عورت ہی عورت ہے۔ والذین هم باماناتہم، اور وہ شخص جو اپنی امانت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کے پاس جو امانت رکھا ہے، مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، یا آپ کو کوئی بات بتائے راز کی، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ جب وہ اگر وہ کہتا ہے کہ کسی کو نہیں بتاؤ، تو آپ نہیں بتائیں گے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَأَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو آپ نے جس سے وعدہ کیا ہے، قیامت کے دن ان وعدوں کے بابت بھی پوچھا جائے گا، اور امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور منافق کی نشانی یہی ہے، امانت کے اندر خیانت کرے، اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لائے، یا جو وعدہ کرے اس کی مخالفت کرے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہی پر قائم ہو۔ آپ کو جج کے عدالت کے اندر، وکیلوں کے سامنے، اگر آپ کو کسی نے کوئی بتایا یا کسی گواہی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ سے پوچھا کہ آپ کو بوجھ آ گیا، فلاں فلاں شخص نے آپ کو کہا کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے، تو آپ ڈرے نہیں۔ جیسا حق ہے، جیسا سچا ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اپنی شہادت پر، اپنی گواہی پر قائم رہنا چاہیے۔ پیسوں کے عوض یا کسی کے دباؤ میں آ کے جو ہے جھوٹی گواہی دینا، اور یہ بھی جو غلط ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کہ نماز کے اندر عجز، انکساری کے ساتھ، حاضر دماغی کے ساتھ پڑھے، پتہ چلے دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، فرائض، ارکان، واجبات سب کو مکمل طریقے سے عمل کرے، اور نماز کی پابندی کرے۔ اولئک فی جنات مکرمون، اور وہی لوگ جو عزت والی جنت کے اندر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام دیں گے۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین، آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر جو کافرین تھے، مشرکین تھے، یہ آ کے مذاق کرتے تھے، ٹھٹھولیا کرتے تھے۔ دوسرا ان کا یہ ہوتا تھا، ان کی ذہنیت تھی کہ یہ لوگ آئیں گے، قرآن سنیں گے، جس کی وجہ سے لوگ اسلام نہ آئیں گے، اس کی وجہ سے قرآن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہو گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منکر ہوئے، قبلک مہطعین، آپ کے پاس ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، ان الیمین دائیں طرف، وان الشمال بائیں طرف، اذین اکٹھا ہو کر جماعت کی شکل میں۔ ایتمع، کیا وہ طمع کرتے ہیں، کل امرئ منہم ان یدخل جنہ، ان میں سے ہر ایک شخص کو نعمتوں والی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے ان کو پیدا کیا اور ہم بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اور ہماری پیدائش کس چیز سے ہم نے کیا ہے، ایک حقیر نطفے سے۔ انسان کو اپنے وجود کے اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ میری تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ تعالیٰ فرمائے قسم کھاتا ہوں مشرق اور مغرب کے رب کی کہ میں قادر ہوں، انا لقادر، ہم قادر ہیں کس چیز پر، ان نبدل خیر من، اس یہ جو گناہ گار ہیں، جو انسان دنیا کے اندر رہ کر اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے وجود کو ختم کر کے اس کے مد مقابل کوئی اور دوسری مخلوق پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں، اس کو بدلی کر کے اس سے بہتر لانے پر بھی قادر ہیں۔ وما نحن بمسبوق، ہم اس پہ عاجز نہیں ہیں۔ فذرہم، اے پیغمبر آپ ان کو چھوڑیں، آپ کا کام تھا ان کو نصیحت کرنا، سمجھانا، چھوڑو، یخوضوا ویلعبوا، یہ لعب لعب کے اندر، فضولیات کے اندر، اپنے مصروفیات کے اندر مگن رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، پھر وہ ملاقات کریں گے اس دن کا جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث، آگے اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، جب یہ نکلیں گے، اجداث کہتے قبر سے، سراعاً تیز دوڑ کر، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایک مخصوص نصب شدہ جگہ کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ جس طرح اس وقت پولیس کے محکمے ہیں، فوج ہے، وہاں پہ جو ہے دوڑایا جاتا ہے، پھر ایک جگہ متعین ہوتی ہے، بھائی تیز سے دوڑ کے وہاں پہ پہنچو، تو سب طلباء جو امیدوار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ جگہ متعین ہوگی، وہاں سے جیسے لوگ قبروں سے نکلیں گے، ارد گرد وہاں سے سب بھاگیں گے، ایک دوسرے سے سبقت کریں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ذلت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے۔ ترحقہم ذلہ، اور ان کے چہرے پر ندامت ہوگی، ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، پریشان ہوں گے۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں پیدا